بسم اللہ الرحمن الرحیم نحم کلاس ہم پنچایت سبق پڑھ رہے ہیں منشی پریم چند کا افسانہ. تو یعنی صنف کے اعتبار سے قسم کے اعتبار سے نثر کی یہ افسانہ ہے اس کی قسم. تو ریڈنگ خالہ جان نے بگڑ کر کہا تو مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں. تو خالہ جان جب ان کے ساتھ ان کے الگو کے ساتھ جو ہے جمن کے ساتھ جھگڑا ہوا تو خالہ نے ان سے کہا کہ اب مجھے بھی کھانے پینے کے لیے روٹی چاہیے یا نہیں چاہیے. تو ان کو آگے سے وہ کہتا ہے بڑے مظلومانہ انداز میں کہ میرا خون چوس لیا کرو. اب مجھے یہ تھوڑی نہ معلوم تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو. جب اس نے یہ کہا اس سے مراد یہ ہے کہ خضر علیہ السلام لمبی عمر مراد ہے یہاں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کون سا پتہ کہ تمہاری اتنی لمبی عمر ہو گئی. تو خالہ جان نے مرنے کی بات سن نہ سکتی تھی تو جامع سے باہر ہو گئی. بہت غصہ آیا اور ان کو دھمکی دی پنچایت کی. اور وہ فاتحانہ انداز میں ہنستے ہیں جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے دیکھ کر نظر آتی ہے. یعنی وہ ہنستی ہے کہ اس بوڑھی کی پنچایت میں کون سنے گا. اور دوسری طرف اس کو یہ بھی تھا کہ پنچایت میں اس کے جاننے پہچاننے والے بہت لوگ ہیں تو ضرور پنچایت کرو فیصلہ ہو جائے گا. مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی دن رات کا لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے. تو پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, بے شک فیصلہ ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کس کے حق میں ہوگا, لیکن شیخ جو ہے وہ اندازہ ہی نہیں تھا اس کو کہ کس کے خلاف فیصلہ ہوگا. تو اس لیے وہ مطمئن پھرتا رہا. لیکن خالہ قریب و جوار میں ایسا کون تھا جو ان کو وہ کہتا ہے کہ ارد گرد میں ہر کوئی ان کو جانتا ہے اور ہر کوئی شرمندہ منت نہ ہو. یعنی ان کے احسان تلے کوئی ایسا نہیں تھا جو نہ دبا ہو. تو کس میں اتنی جرت تھی جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکے. آسمان سے فرشتے تو آ کر پنچایت کریں گے نہیں. تو اس نے کہا کہ جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں مجھے سب جانتے ہیں. کسی نہ کسی حوالے سے گاؤں کے لوگوں کو جمن سے کام پڑتا رہتا تھا اور سب اس کو لگتا تھا کہ اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں تو کوئی اس کے خلاف حق اٹھائے گا نہیں اور آسمان سے فرشتے آ کر پنچایت میں گواہی دیں گے نہیں. تو اس لیے وہ بڑا مطمئن پھرتا رہا. اور اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ بیچاری ارد گرد کے گاؤں میں چکر لگاتی رہی اور ان کی کمر جو ہے جھک کر کمان ہو گئی. تیر کمان جو ہوتا ہے, کمان ایسے ٹیڑھی ہوتی ہے کمر جھکی ہوئی. تو بیچاری خالہ جو ہے وہ چکر لگا کر اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی. بوڑھی بیچاری تھی تو گھر گھر جا کر بیچاری کہتی تھی کہ مجھے جو ہے میری پنچایت میں ضرور آنا. شیخ جمن کو اپنی طاقت رسوخ اور منطق کا کامل اعتماد تھا. وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گیا. خالہ بیچاری ٹھیک ہے جی اپنی تسلی کے لیے جگہ جگہ جاتی, گھر گھر جاتی, لیکن جمن صاحب کو بہت اعتماد تھا اس لیے وہ کسی کے پاس بھی نہیں گیا. اچھا, بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو یہ گریہ زاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی. خود خوبی تقریر کوئی اس طرف مائل نہ ہوا. ٹھیک ہے جی, بیچاری کی طرف کوئی بھی مائل نہ ہوا. کسی نے حامی نہ بھری اس کی جو ہے پنچایت میں آنے کی. کسی نے بھی یوں ہی ہاں ہوں کر کے ٹال دیا. ٹھیک ہے, کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا. چاروں طرف سے گھما کر بوڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی اور لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر کہا بیٹا تم بھی گھڑی بھر کے میری پنچایت میں چلے آنا. جو شیخ جمن کا جگری یار تھا, دوست تھا, اس کے پاس گئی. بوڑھیا بیچاری کی بوڑھوں کی کوئی سنی نہیں کسی نے بوڑھی بیچاری کی. تو بیچاری اب اس کے دوست کے پاس آتی ہے اور اپنی سارا قصہ بیان کرتی ہے اور اسے بڑے جو ہے وہ بیچاری دکھ بھرے انداز میں کہتی ہے کہ میری پنچایت میں گھڑی بھر کے لیے چلے آنا. الگو بے رخی سے بولے مجھے بھلا کیا کرو گی, کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی. ٹھیک ہے, خالہ نے ہانپ کر کہا اپنی فریاد سے مراد بوڑھی کی زبان میں یعنی فریاد. ٹھیک ہے, تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں, آئے نہ آئے ان کا حال اللہ جانے. الگو نے جواب دیا یوں آنے کو میں آ جاؤں گا مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا. اس نے کہا کہ میرا وہ دوست ہے, اگر میں نے منہ کھولا تو ہماری دوستی میں خلل آ جائے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہو گیا لیکن تم آنا ضرور. خالہ حیرت سے پوچھی کیوں بیٹا. الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا اب اس کا کیا جواب. اپنی طبیعت جمن
पर मेरे पुराने दोस्त हैं, वो मेरे पुराने दोस्त हैं, इसी से बिगाड़ नहीं सकता। उसने कहा कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके साथ दोस्ती ख़त्म नहीं कर सकता। तो खाला ने ताक कर निशाना मारा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? उसने कहा कि तुम्हारी दोस्ती तो टूट जाती है, बिगाड़ होता है, ख़त्म होती है, लेकिन इस डर से तो तुम खुदा लगती ना कहोगे, सच ना कहोगे, ईमानदारी का दामन हाथ में ना लोगे। तो शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, टाट बिछाया हुआ था, हुक्का पानी का इंतज़ाम था, सब के सब वहाँ जमा थे। शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी, खुद अलगू चौधरी के साथ दूर बैठे हुक्का पी रहे थे। जब पंचायत पूरी बैठ गई तो बूढ़ी ने भी हाज़रीन को मुखातिब कर लिया। अब आगे जो है उनकी बातचीत शुरू होगी। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ा। तो ये है कि जब इसका ख़ुलासा मैं आपको बता देता हूँ कि जब जुम्मन से बुढ़िया की लड़ाई होती है तो बुढ़िया ने कहा कि मुझे खाने पीने के लिए रोटी चाहिए। तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे रोटी नहीं दोगे तो मैं पंचायत करूँगी। उसने कहा कि हाँ हाँ तुम पंचायत कर लो। अब उसे दिल ही दिल में ये ख्याल था कि इसके ख़िलाफ़ मेरे ख़िलाफ़ यानी जुम्मन के ख़िलाफ़ जो है कोई पंचायत में नहीं बोलेगा, बुढ़िया के ख़िलाफ़ सारे बोलेंगे और बुढ़िया पंचायत हार जाएगी और मेरी जान छूट जाएगी इससे, जो रोज़ रोज़ की लड़ाई है। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि पंचायत का फ़ैसला किसके हाथ में होगा। तो बुढ़िया बेचारी घर घर जाकर अपनी फरियाद सुना कर आती है और बिलाखिर एक दिन पंचायत बैठ जाती है।